ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج والعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب جزیرہ عرب خالصتاً دارالاسلام بن رہا ہے، بن چکا ہے، اور اب چونکہ یہ اسلام کا مرکز بن چکا ہے تو یہاں کسی مشرک کے رہنے کی کوئی سبیل باقی نہیں رہی۔ جو مشرکین ہیں یا تو وہ جزیرہ عرب چھوڑ جائیں یا اسلام لے آئیں یا پھر ان سے جنگ ہوگی، اور اس جنگ کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے بڑے پرزور انداز میں پچھلے آیات میں بھی دی اور آئندہ بھی آنے والی ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے یہ بات کہی بھی ہوگی اور مسلمانوں کے دل میں بھی شاید یہ ایک نرم گوشہ آیا ہو کہ یہ لوگ مشرک صحیح، لیکن انہوں نے اب تک مسجد حرام اور بیت اللہ کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ مسجد حرام کی تعمیر میں بھی ان کا قریش کا بڑا کردار، اور اس میں لوگوں کی خاطرداری جو آنے والے ہیں ان کے لیے
مسجد حرام میں عبادت کے انتظامات وغیرہ یہ سارے کام قریش کے لوگ کرتے رہے ہیں. قریش کے ساتھ کنانہ کے لوگوں نے بھی اس سلسلے میں کافی خدمات انجام دی تھی. تو خود ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تو کعبے کے پاسبان ہیں، مسجد حرام کے متولی ہیں، اور مسجد حرام کی نگرانی ہم کرتے رہے ہیں، وہاں کے آنے والوں کے لیے سہولیات مہیا کرتے رہے ہیں. تو ہمیں یہ حکم دے دینا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور تمہیں اس منصب سے معزول کیا جاتا ہے. تمہیں اب یہاں جزیرہ عرب میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ اس لحاظ سے ناانصافی ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اس کا جواب یہ دیا ہے، جس کا پس منظر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مسجد حرام ہے یا مسجد حرام کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، حدود حرم ہے یا جزیرہ عرب ہے، اصلاً تو اس کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ان کے صاحبزادے حضرت قیدار ہیں. ان لوگوں نے اس پورے خطے کو آباد کیا تھا. بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی تھی. مسجد حرام کا جو تجدید مسجد حرام کی وجود میں آئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آئی. لہذا یہ پورا علاقہ تو در حقیقت ملت ابراہیم کا علاقہ، امت ابراہیم کا علاقہ ہے، اور انہوں نے ہی تعمیر کی تھی مسجد حرام کی. اصلاً آپ لوگوں نے اگر کچھ تھوڑی بات جا کر مرمت کر لی یا کچھ تھوڑا بہت کام کر لیا، وہ الگ اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن اصل تعمیر تو انہوں نے کی تھی. اور تعمیر کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی عمارت کھڑی کر دینا، ایک معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اس کو عبادتوں سے آباد کرنا، ایک اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا، ایک معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو لیے سہولیات مہیا کرنا. یہ سارے کام در حقیقت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیے تھے، بغیر کسی شرک کے، توحید کے بغیر. تو اب آپ مشرکین بھی بنے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرائیں اور اس کے گھر میں بت بھی قائم کریں، بت بھی لگائیں اور بتوں کی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت بھی دیں اور کہتے ہیں ہم مسجد حرام کے پاسبان ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور جب اللہ کی مسجدوں کو ساری مسجدوں میں سے کسی کو بھی آباد کرنا ان کے اہل نہیں ہے تو مسجد حرام سے تو بطور اول نااہل ہوں گے. وہ اللہ کی مناجات کریں حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر. اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم لات کی عبادت کرتے ہیں، ہم عزا کی کرتے ہیں، موبل کی کرتے ہیں، اپنے کفر کے خود گواہ بنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کسی نے ان پر الزام لگا دیا ہو شرک کا، وہ دھڑلے سے اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ان کا یہ کہنا کہ ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں مسجد حرام کے یا اس کے ارد گرد کے علاقے کے، یہ بالکل فضول بات. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے ہیں، غارت ہو گئے ہیں. وفی النار ہم خالدون، اور ان کو تو آگے جا کر جہنم ہی میں ہمیشہ رہنا ہے. لہذا ان کا یہ کہنا کہ ہم مسجد حرام کے پاسبان ہیں، ہم اس کی تعمیر کرنے والے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ کی مسجدوں کو حقیقت میں تعمیر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہوتے ہیں جو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوئے ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے.
اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوئے ہوں. اب اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے اور تیسرے آخرت پر ایمان لائے. یہ تو عقیدے کا حال ہے ان کے. اور اعمال یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یعنی جب اس مسجد حرام کے متولی بن گئے ہیں یا مسجد کے متولی بن گئے ہیں تو ان کا لازمی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ پھر خود بھی نماز قائم کریں یہاں پر اور زکوٰۃ ادا کریں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے کسی اور کا خوف دل میں نہ ہو. بلا خوف لومۃ لائم، اور کسی سے ڈرے بغیر حق کی بات کہیں اور حق کی بات لوگوں کو پہنچائیں اور اس کے تحت مسجد حرام کا انتظام چلائیں. اب یہاں اگرچہ جو پس منظر ہے وہ تو بیت اللہ کی پاسبانی کا، اس کی نگرانی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفاظ یہاں پر مساجد کے مطلق استعمال کیے ہیں. ہر مسجد کا گویا یہی ہو. پہلی بات یہ کہ مسجد کی تعمیر کرنے والا مسلمان ہی ہو سکتا. کسی غیر مسلم سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کرے گا. اب اگر یہ سمجھا جائے کہ کوئی شخص اگر تعمیر تو کر رہا ہے کوئی مسلمان، لیکن کوئی غیر مسلم اس میں کوئی مالی مدد کرتا ہے، چندہ دیتا ہے، تو اس چندے کو قبول کرنے کی گنجائش ہے. لیکن اس طرح کہ اس کا کوئی اثر مسلمانوں کی اپنی مسجد کی پالیسی پر نہ، تو اس طرح اگر وہ چندہ دے دیتا ہے تو لینے میں کوئی مذاق نہیں ہے. تو وہ اس میں داخل نہیں ہے کہ وہی تعمیر اس نے کی، کیونکہ تعمیر تو مسلمان ہی کرے گا، لیکن کوئی اگر دوسرا اس میں معاونت کا کام کر لے تو اس کی گنجائش ہے. اور ساتھ ہی اس میں مساجد کو بصیغہ عموم ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جو مساجد کے متولی ہوتے ہیں یا مساجد کے منتظم ہوتے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ پہلی صفت تو یہ ہے کہ آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن آگے پھر یہ ضرور ہے کہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں. نماز پڑھنے والے نہیں، نماز کے قائم کرنے والے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نماز با جماعت کے پابند ہو، نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ بن تو گئے مسجد کے متولی اور مسجد کے نگراں اور مسجد کی صدر، وہ منتظمہ کمیٹی کے صدر اور ناظم اور سیکریٹری اور خازن، اور مسجد میں نماز پڑھنے آتے نہیں، نہ مسجد میں جماعت پڑھنے کا اہتمام ہے. تو اس آیت کریمہ نے بتایا کہ مسجد کا نگراں ایسے لوگوں کو بنا چاہیے جن کا مسجد سے عملی تعلق ہو. صرف اتنی بات نہیں کہ پیسے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، چندے وہ زیادہ دیتے ہیں مسجد کو، اور ان کے چندوں سے مسجد تعمیر ہوتی ہے اور وہ مسجد کے اخراجات میں بھی حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے نیک کام ہیں، لیکن صرف ان نیک کاموں کی وجہ سے آپ کو مسجد کی منتظمہ یا مسجد کی تولیت کا اختیار نہیں ملتا. کم از کم اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ کی شرائط تو پوری کریں. اس سے ایک بہت بڑی ہدایت مل رہی ہے ہمارے مساجد کی انتظامیہ کے سلسلے میں، کہ مساجد کی انتظامیہ میں ایسے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جو خود نماز کے پابند ہو، نماز باجماعت کے پابند ہو.
علاوہ اس بات کے کہ جو شخص یہ پابندی نہیں کرے گا اس کو مسجد کے مسائل کا علم ہی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی یہ انتہائی قابل شرم بات ہے کہ دوسروں کے لیے آدمی مساجد کے اندر نظام کر رہا ہے اور خود اپنے آپ کو سستا سمجھتا. لہٰذا ایک بہت بڑی روشنی یہ آیت دے رہی ہے مساجد کے انتظام سے متعلق کہ مساجد کا انتظام جو ہے کس قسم کے لوگوں کے حوالے ہونے چاہیے. اور اس میں خاص طور پر جو لفظ یہ خاص طور پر جو صفت بیان فرمائی گئی وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ان کو کسی کا خوف مانے نہیں ہوتا. اور جو اللہ بچائے بے عمل مسلمان ہوتا ہے تو وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے سوائے اللہ کے. یا میں اگر یہ کروں گا تو فلاں یہ کر دے گا، فلاں مصیبت میرے اوپر آ جائے گی. تو جب وہ انتظام کرنے چلے ہو اللہ کے گھر کا تو پھر تمہارا دل اللہ کے سوا ہر ایک شخص کے خوف سے مکمل طور پر خالی ہونا چاہیے. اللہ کے گھر کا انتظام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کبھی تمہاری حکومت آگے آڑے آ جائے گی اور وہ تمہیں آ کے دھمکیاں دے گی کہ فلاں کام کرو فلاں نہ کرو، مسجد میں اذان لاؤڈ اسپیکر دو یا نہ دو. کبھی وہ آ کر تمہارے اوپر پابندی عائد کرے گی تو تم نہیں ڈرو گے ان سے، بلکہ جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حکم ضروری ہے جن احکام کی ان سے اس حد تک محدود رہو گے. کسی اور بات کا روب دل پر نہیں لاؤ گے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. جو یہ صفات والے ہوں گے کہ اللہ اور یوم آخرت پر، اقام صلاح پر، اقامت زکوٰۃ پر عمل پیرا ہوں، اللہ کے سوا کسی نے ڈرے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. تو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے. عسا، ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ ایک شاہانہ کلام ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اس میں یقینی الفاظ استعمال کرنے کے بجائے ایک امید دلانے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت رافتہ سمجھے جائیں گے. مسجد حرام کی تعمیر کا تو اور اس کے انتظامات کا تو یہ ذکر آ گیا. ان حضرات کو اس بات پر بھی بڑا فخر تھا کہ ہم حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ان کے ہاں تھا واقعتاً حاجیوں کو پانی پلانے کا ایک مستقل نظام تھا، سقایت الحاج. یعنی یہ رواج تھا کہ زمزم کے پانی کو حوض میں جمع کر کے رکھتے تھے اور جو کوئی آتا تھا اس کو پلاتے تھے. اور بعد میں تو اور بھی اس کے اندر بڑے اضافے ہو گئے تھے. تو یہ منصب جو تھا یہ بھی قریش کے پاس تھا. قریش کے لوگ پانی پلایا کرتے تھے اور پانی پلانے کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے تھے. تو اس پر بھی ان کو بڑا فخر تھا کہ دیکھو ہم تو یہ کام کرتے ہیں، ہمیں بھی کہہ رہے ہو کہ تم کافر ہو، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہاں سے ایک اہم اصول بتایا جا رہا ہے. اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر عمل کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا ضروری ہے.
نہ اس مقام سے نیچے لایا جا سکتا ہے، نہ اس سے مقام سے اس کو اوپر بڑھایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ نفلی عبادتوں کو اتنا اہم قرار دیتے ہیں کہ فرائض کو چھوڑ دیا مگر نفل چل رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بے شک حاجیوں کو پانی پلانا ایک اچھا کام ہے اور نفلی عبادت ہے، لیکن اس نفلی عبادت یہ اسی وقت کارآمد ہے جبکہ جو فرائض ہیں وہ تو ادا ہوں۔ فرائض کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا۔ فرائض کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں جی ہم تو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لہذا ہمیں آپ کچھ نہ کہیں۔ ارے بھائی، جو تو کرنے کا سب سے پہلا کام تھا کہ اللہ پر ایمان لاتے، اس کی توحید پر ایمان لاتے، بت پرستی نہ کرتے، آخرت پر ایمان لاتے، وہ تو کیا نہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، وہ تو کیا نہیں، اور اس نفلی عبادتوں کو آپ نے اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ اس کی بنا پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا جائے۔ یہاں اصول بتا دیا قرآن کریم نے کہ ہر عمل کا اپنا ایک مقام ہے، اس مقام سے اس کو آگے بڑھاؤ گے وہ بدعت ہو جائے گی۔ جو کسی اعلیٰ مقام سے کسی اس کو نیچے لے جاؤ گے تو یہ دین میں تحریف ہو جائے گی۔ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان ایمان لائے توحید پر، آخرت پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے لیے جہاد کرے۔ اور ان سب کو تو تم چھوڑ کے بیٹھ گئے اور صرف حاجیوں کو پلانے کی خدمت انجام دینی شروع کر دی۔ تو ایسے ہی جیسے کوئی شخص جو ہے وہ جو فرائض کو تو بالکل ترک کیے بیٹھا رہے اور چھوٹے چھوٹے نفلی کاموں کے اوپر آدمی بھروسہ شروع کر دے۔ یہ بہت بڑا سبق دے رہا ہے، جس کو آج اگر میں یہ کہوں کہ ایک مستقل باب ہے اصول فقہ کا، فقہ الاولویات، کہ اولویات یعنی ترجیحات کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، کون سی چیز کا کی اہمیت زیادہ ہے اور کون سی اس کے مقابلے میں کم ہے، اور ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھا جائے۔ یہ ہے فقہ الاولویات، اور اس کا منبع یہ ہے قرآن کریم کی آیت کہ تم لوگوں نے یہ نفلی عبادتوں کو ان لوگوں کے برابر کر رکھا ہے، نفلی عبادت کرنے والوں کو ان لوگوں کے برابر کر رکھا ہے کہ جو ایمان بھی لاتے ہیں اور آخرت بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اہم تعلیم یہ نکل رہی ہے کہ بعض لوگ چھوٹی سی نفلی عبادت کر کے کہتے ہیں جی ہم تو یہ کرتے ہیں، لہذا ہم اگر فرائض انجام نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے خود، میرے سامنے ایسے مثالیں آئیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نماز نہ پڑھنے پر کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی، اور دلیل یہ تھی کہ میں تو مریضوں کی خدمت کرتا ہوں، مریضوں کی خدمت کرتا ہوں میں تو دن رات، تو میں نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ملتا۔ تو اب یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی مریض کی خدمت کرنا اگر پیسے لے کے کر رہے ہو تو صرف جائز ہے نا، صرف کوئی وہ تو نہیں ہے، بہت بڑی عبادت تو نہیں اگر پیسے لے کے کر رہے ہو۔ اگر پیسے میں رعایت کر کے کر رہے ہو یا کچھ تو کیا ہوگا؟ زیادہ مستحب ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے قرآن جس کو کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو اس کو آپ نے کہہ دیا جی یہ تو میں تو خدمت خلق میں لگا ہوا ہوں۔ تو یہ
ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اس مقام سے کم بھی نہیں ہو سکتی کوئی چیز، اس مقام سے آگے بھی نہیں جا سکتی. ایک کام کرنے سے دوسرے فریضے کی نفی نہیں ہوتی. کوئی کہ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، بھائی تو لہٰذا حج کرنے کی ضرورت نہیں مجھے. میں تو نماز پڑھتا رہتا ہوں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، لہٰذا حج کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب اس فقہ الاولویات کا جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے فرائض و واجبات کی، اس کے اندر خلل ڈالنے کے مرادف ہے. تو فرمایا کہ یہ سمجھ لینا کہ بھئی ہم نے حاجیوں کو پانی پلا دیا تو بس ہمیں موحد ہمیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توحید کی ضرورت نہیں ہے، اور آخرت کے اوپر عقیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاد کی ضرورت. تو فرمایا کہ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک. ایک وہ جو پانی پلا رہا ہے حاجیوں کو کھڑا ہوا، اور ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. دونوں اللہ کے سامنے برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتے. اب آگے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے جانوں اور اپنے مال سے جہاد کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت اونچے درجے والے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہے جو کامیاب لوگ ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا پروردگار انہیں خوشخبری دیتا ہے اس بات کی کہ اس کی طرف سے ان پر رحمت ہوگی. برضوان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہ جنتیں ملیں گی لہم فیہا نعیم مقیم، جن کے اندر ان کے پاس وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کا دائمی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی. نعیم مقیم، وہ نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یاد رکھو کہ اللہ کے پاس ہی ہر چیز کا بہت عظیم اجر ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر.